الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا، ہمارا، آپ کا، آپ کے اہل و عیال کا اور ہمارے اہل و عیال کا، بلکہ تمام مسلمانوں کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عزت بخشی. ان انسانوں میں رب العزت نے انبیاء کرام کو سب سے اونچا اور بلند مقام عطا کیا. پھر ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے رسول علیہم الصلاۃ والسلام کو منتخب کیا، ان کو اور اونچا مقام عطا کیا. پھر ان رسولوں میں سے رب العزت نے 5 اولو العزم کو اور مزید مقام اور درجہ عطا کیا. پھر ان 5 میں سے ہمارے اور آپ کے نبی اکرم، نبی اقدس، رسول اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، امام الاتقیاء، تمام متقیوں کے سردار اور تمام متقیوں کے رہبر، سید ولد آدم، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے جو سردار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام اور درجہ عطا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر رب العزت نے تمام دنیا والوں پر فرض کر دیا کہ آپ کی اطاعت کریں اور آپ کے دین میں داخل ہو جائیں. رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کی قرآن مجید میں. آپ کی عقل کی پاکی رب العزت نے بیان کی. فرمایا رب العزت نے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی پاکی رب العزت نے بیان کی. فرمایا وما ينطق عن الهوى، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے، اپنے خواہش سے نہیں کچھ کہتے ہیں یا فرماتے ہیں. ایسے ہی رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ کی پاکی بیان کی. فرمایا رب العزت نے علمہ شدید القوی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت والے فرشتے نے بتایا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کے دل کی پاکی بیان کی. فرمایا رب العزت نے ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے دیکھا. ایسے ہی رب العزت نے آپ کی بصارت کی پاکی بیان کی. فرمایا رب العزت نے ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. رب العزت نے آپ کے سینے کی پاکی بیان کی. فرمایا رب العزت نے الم نشرح لك صدرك، اے اللہ کے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا، بلکہ رب العزت نے مکمل طور پر آپ کی پاکی بیان کی. اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی آپ اونچے اور بلند اخلاق پر فائز ہیں. رب العزت نے آپ کے ذکر کی پاکی بیان کی، آپ کے ذکر کی پاکی بیان کی. اور فرمایا رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے نام کو اونچا کیا.
میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، جہاں رب العزت کا نام لیا جاتا ہے وہاں اللہ رب العزت کے نام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ جس طرح کی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف اور مدح میں کہا، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد من اللہ مشہود یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا، اور اللہ رب العزت محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ 5 اوقات نماز میں، اذان میں مؤذن جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتا ہے تو وہاں پھر اس کے بعد ہی فوراً کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اقامت میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا ایک رکن ہے کہ اس میں نبی اکرم، نبی اطہر، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اگر درود و سلام نہیں پڑھ رہا نمازی تو اس کی نماز مکمل نہیں، باطل ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بلکہ نماز کی جو کنجی ہے، جو وضو ہے، وضو مکمل کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو سب سے افضل یا سب سے جو اہم رکن ہے دین اسلام میں، شہادتین کے بعد نماز میں، نماز کی ابتدا میں اور نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے وقت، نماز کی اختتام سے پہلے اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد مسجد سے خارج ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں۔ اس طرح آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا، سبحان اللہ۔ اور یہ دنیا کا نظم و نسق دیکھیے، کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہوتا ہوگا، کہیں نہ کہیں اذان کی صدا بلند ہوتی ہوگی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کوئی بھی لمحہ خالی نہیں ہوتا ہوگا جہاں مسلمان نماز نہ پڑھتے ہوں اور نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا ہوگا جہاں صرف مسجد حرام میں غور کریں، کتنے مسلمان، لاکھوں مسلمان، کبھی کبھی کئی ملین، 1 ملین یا کئی لاکھ، 2 ملین تک وہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ یہی ایک وجہ ہے کہ یہ شیطان صبر نہیں کر پاتے ہیں، چیخ پڑتے ہیں حسد میں، حقد میں، جلن میں، اور اس طرح یہ اکتاہٹ کو چھپا نہیں پاتے ہیں، اندر اندر جو گھٹن کا احساس کرتے ہیں، تو یہ بھڑاس لینے کے لیے، نکالنے کے لیے یہ حل یہی سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن حقیقت میں بھائیوں، جو توہین کرتا ہے وہ اپنی ہی توہین کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اقدس میں ادنا بھی تنقیص، ایک تنکے کے برابر بھی نقص پہنچنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اگر یہ گستاخ سورج کو وہ اپنے منہ سے یا ایسے ہی اپنے منہ سے یہ ہوا یا پھونکنے کی کوشش کریں تو کیا اس روشنی کو یا اس سورج میں جو وہ روشنی ہے یا اس کے اندر جو تپش ہے یا اس میں جو آگ ہے، کیا اس کو یہ بجھا سکتے؟ یا ایسے ہی بھائیوں، اگر ایک کتا آ کر ایک اونچے بلند پہاڑ کے سامنے بھونکنے لگے تو کیا اس کو کچھ نقصان یا تکلیف پہنچنے والا؟ یا ایسے ہی کچھ کتے اگر اس سمندر میں گھس جائیں، اتر جائیں تو کیا وہ سمندر ناپاک ہو جائے گا؟ کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کی امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، ما ضر بحر الفرات یوما ان غاص بعض الکلاب فیہ، بحر فرات کو کچھ بھی نقصان پہنچنے والا نہیں کہ کچھ کتے اس میں اتر کر انہوں نے غوطے لگائے یا انہوں نے تیراکی کی یا تیرنے لگے۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کے بعد ہی کہتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ۔ الوسیلہ جنت میں وہ مقام اور درجہ ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتا. اور ایسے ہی والفضیلہ یعنی مقام اور رتبہ اور اعلیٰ درجہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے دونوں عطا کیا. اور ایسے ہی وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں. الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 89 میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ کے نبی رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھیں. یہ زیادتی آپ کے لیے، یعنی تہجد کی نماز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، یا آپ کے مقام اور درجے کو مزید بلند کرنے کے لیے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یہ مقام عطا کرے گا. اس کی تشریح میں ہے قیامت کے دن، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال تک تمام خلائق وہاں موجود ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. جس قدر لوگوں نے گناہ کیا اسی قدر پسینہ بھی ان کے بدن سے ٹپکے گا. بہرحال اس عظیم موقف میں لوگ جب پریشان ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے بڑے انبیاء کرام، یہ بھی اس وقت ڈرے ہوں گے، کہیں گے نفسی نفسی، میری نفس میری نفس، ہمیں چھوڑو دوسرے کے پاس جاؤ. ہر کوئی دوسرے کے حوالے کرتا رہے گا، یہاں تک کہ آخری میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، رب العزت کے پاس جا کر تمام خلائق کے لیے سفارش طلب کریں گے کہ ان کا حساب اور کتاب ہو. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ مقام محمود ہے. اس دن تمام خلائق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حمد کرے گی. میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ مقام، یہ درجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور آپ کا یہ درجہ مزید بلند ہوتے جا رہا ہے. مسلمانوں کے سینوں میں مزید یہ محبت کر رہے ہیں. 1.5 ارب 1.5 بلین سے زیادہ یہ مسلمانوں کی آج تعداد ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنی محبت کسی اور بھی ادیان اور مذاہب کے لوگوں میں یا ان کی اتباع کرنے والوں کے دلوں میں نہیں ہے اپنے صاحب مذہب یا اپنے نبی یا مؤسس دین کے لیے. یہ بھی ایک تکلیف اور پریشانی ہے، اور یہ دین تیزی سے بڑھتے ہوئے پھیلتے ہوئے چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مزید ان کی اکتاہٹ بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے. یہ تمام اسباب ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایک ناپاک سازش اور کوشش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، تاکہ ایک طرف یہ حسد، بغض، کینہ جو نفرت سے بھرا ہوا ان کا سینہ ہے، جو پریشانیاں ہیں، تاکہ یہ ہلکا کریں. یہ ایک سبب ہے. اور دوسری وجہ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں یہ ہے کہ ان میں سے ایک ناپاک، بدبودار، خسیس، نیچا جب اپنے قد کو اونچا کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا نام ہو یا میڈیا میں اس کا چرچا ہو، لعنتوں ہی کے ساتھ کیوں نہیں، چاہے لعنت کے ساتھ مقرون کیا جائے اس کا نام، المہم اسے نام چاہیے، اپنے قد کو اونچا کرنا چاہتا ہے، میڈیا میں اس کا چرچا ہو جائے، ذکر ہو جائے، فوٹو اس چینل میں، اس چینل میں، اس صحافت میں، اس صحافت میں، تو یہ بھی ایک جرأت کرتا ہے. ایسا خسیس، نیچا، یہ ملعون قسم کا آدمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اس لیے جانتا ہے 24 گھنٹے کے اندر مسلمانوں کے جذبات ابھر کے اس کے خلاف آوازیں اٹھیں گی، اور اس طرح ساتھ ساتھ مشہور ہو جائے گا. اسے اس کی ابلیس کے ساتھ اس کا نام لیا جائے. المہم اسے نام چاہیے، اس کا بھی ذکر ہو، اس کا بھی نام آئے، شیطان ہی کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، جہنمیوں کے ساتھ. اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، اسے نام چاہیے، شہرت چاہیے. بہرحال تو یہ دوسرا سبب ہے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، وہ پھر سے کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ
نقصان تکلیف پہنچنے والا نہیں، اور اس درجے میں کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ذمہ داری لے لی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اللہ کے نبی آپ سے جو لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے کافی ہو تو ہمیں بھائیوں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایسی حالت میں مزید محبت کا اظہار کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سنت سے قریب ہو جانا چاہیے، آپ کی سیرت مطہرہ کے اور قریب ہو جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سنانا چاہیے، اور ایسے ہی غیر مسلمانوں اور مسلمانوں تک پھیلانا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ایسے جو گستاخ ہیں ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا۔ سورۃ الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے مختصر سی صورت ہے، فرمایا رب العزت نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر یا خیر عمیم بہت کچھ عطا کیا جس میں حوض کوثر بھی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی جانور ذبح کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو گستاخ ہے، آپ کا جو دشمن ہے، یہی لاوارث اور ایسے ہی بے نام و نشان ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے القاسم کا انتقال ہوا تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی یہ مقطوع النسب ہے، عن قریب ان کو بھول جائیں گے لوگ، اس لیے اولاد تو باقی ہی نہیں ہے، یہی تو نام باقی رکھتے ہیں باپ کا، تو یہ بچے تو جی ہی نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹنے والا عن قریب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانئک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے یہ بے وارث ہے، یہ بے نام و نشان ہے، یہ لاوارث ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تو اللہ تعالیٰ کافی ہے سزا دینے کے لیے دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال ادھر میں تیسرا سبب ذکر کر رہا ہوں، جو وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جرأت کرتے ہیں، کبھی کارٹون کی شکل میں، کبھی فلم کی شکل میں، کبھی صحافت میں، کبھی میڈیا کے متعدد وسائل میں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ بھائیو آج انسانیت کو سکون اور راحت نہیں ہے، جسمانی سکون اور راحت کے لیے انہوں نے کافی اسباب مہیا کر دیا، کھانے پینے اور آرام تلاشنے کے لیے، جسم کو موٹا کرنے کے لیے، جسم کے علاج کے لیے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کافی سکون یہ جسم کو تو مل گیا، لیکن روح جو اندر ہے، جو اصل اساس ہے، اس کو یہ لوگ بھول گئے، اور یہ روح اندر پریشان ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ روح جگنا چاہ رہی ہے، یہ میسج دے رہی ہے ہر انسان کو کہ روح کی جو غذا ہے وہ غذا بھی تلاشیں اور یہ روح کو یہ غذا عطا کریں، اور یہ روح کی غذا صرف اور صرف دین اسلام میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ دشمنان اسلام پریشان ہیں کہ علاج اسی میں ہے، اور آج لوگ پوری انسانیت اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ علاج اس میں ہے کہ اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا کر لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق کراہیت بیٹھا دی جائے۔ ابھی بھائیو 10 سپٹمبر کو وہ ما بین الاقوامی وہ دن تھا خودکشی سے روک اور تھام کے لیے، اس میں انہوں نے جو ذکر کیا کہ ہر سال میں 1 ملین مرد اور عورت خودکشی کرتے ہیں اور 5 ملین خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے ہیں، یعنی ہر 40 سیکنڈ میں ایک آدمی یا ایک عورت خودکشی کر کے اپنے جان کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنی جان کو موت تک
یا موت کی گھاٹ تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہر 8 سیکنڈ میں ایک خودکشی ناکامیاب ہوتی ہے۔ اب آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ کتنے ملین ہوں گے جو خودکشی کے بارے میں پلان کرتے ہوں گے، پھر کتنے ملین ہیں جن کو اکتاہٹ، پریشانی، روح کو نہ غذا ملنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ داخل ہونے کی وجہ سے جو اکتاہٹ ہے، پریشانی ہے، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بلکہ بھائیو یہ حقیقت ذکر کر رہا ہوں، یورپ کے ایک ملک سے وہاں میں کچھ دن تک رہا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں تقریباً کوئی بھی آدمی، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس نفسیاتی ڈاکٹر نہ ہو اور اس کے پاس برابر جاتا آتا نہ رہتا ہو علاج کے لیے۔ اور وہی کے لوگوں نے ذکر کیا کہ خودکشی کی تعداد یہاں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور پہلے صحافت میں، نیوز پیپر میں یا نیوز پیپروں میں بیان کرتے تھے، لیکن کہتے اب نہیں ذکر کرتے، اس لیے اور لوگوں کی ہمت ہو جاتی ہے۔ بہرحال کئی لوگ جو اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے یہی ذکر کیا، اور میں نے بھی پوچھا تو کہا اسلام لانے سے پہلے جو اکتاہٹ کا میں راحت مجھے نہیں مل رہی تھی، اسلام لانے کے بعد مجھے یہ سکون اور راحت ملی۔ اس کے متعلق واقعات ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ایسے ہی تو یہ دشمنان اسلام جانتے کہ علاج اس میں ہے، تو اس کا ایک اہم سبب ہے کہ مسلمانوں کے جو رہبر ہیں، قائد ہیں، جو امام ہیں، جو رسول ہیں، ان کو اپنا نشانہ بناؤ، تاکہ اگر ان کی کراہیت دل میں آ گئی تو بدرجہ اولا مسلمانوں سے بھی کراہیت پیدا ہو جائے گی اور یہ لوگ اسلام کے قریب نہیں جائیں گے۔ بہرحال یہ ان کی کوشش ہے، ان کی سوچ ہے، لیکن جس طرح کی رب العزت نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون، یہ کافر، یہ دشمنان اسلام، دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے اس نور کو، روشنی کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، جبکہ رب العزت اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، گو کافر برا مانے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ رب العزت ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، حق دین دے کر بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی رب العزت ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، وہ دین الحق، حق دین، سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اور دینوں پر یہ غالب ہو جائے، تمام دینوں پر حاوی ہو جائے، تمام دینوں کو پیچھے کر کر یہی غالب اور آگے بڑھ جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ ان کی یہ ناپاک کوشش ہے، ان کی یہ نجس حرکت ہے، چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے، اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ بلند ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے لوگوں سے میری خود ملاقات ان ملکوں میں ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا 11 سپٹمبر کے بعد۔ 11 سپٹمبر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو 11 سپٹمبر 10 سال کی پرانی بات ہو گئی۔ ابھی کل کی یہ خبر ہے، اور یہ بھی حوالہ دے رہا ہوں، العربیہ جو چینل ہے، اس میں کی برطانیہ میں 20 سے 30% مزید کتابوں کی فروخت ہونے لگی، اسلامی کتابیں، اور خصوصاً قرآن مجید کا ترجمہ 20 سے 30%، یہ کل کی بھائیوں یہ خبر ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، کچھ تابعین اور مجاہدین کا انہوں نے نقل کیا کہ کہتے ہیں جب ہم کسی قلعہ کا محاصرہ کرتے تھے، کسی قلعہ کا محاصرہ کرتے تھے، اور اہل قلعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگتے تھے تو ہم خوش ہو جاتے تھے کہ اب ان کا زوال کا وقت قریب ہو گیا، اور عن قریب فتح یہ ہونے والا ہے یہ قلعہ، اور سبحان اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت ملتی تھی۔ آج یہ بھی
باذن اللہ عز و جل یہ ایک بھائیو ایک خوشخبری ہے اس میں کہ انشاءاللہ اور تیزی سے اسلام یورپ میں اور ایسے ان کافر ملکوں میں بڑھنے والا ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ اسلام میں وہاں کے لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ تو جس طرح کی یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا، تو ایسے ہی آج بھی وہی حقیقت ہے، باذن اللہ عز و جل اسلام اور تیزی سے وہاں پھیلے گا۔ آخری بات بھائیو کہ اس کو ہم برا نہ سمجھیں، بلکہ حقیقت اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہو رہی ہے، مزید آپ کا مقام اور درجہ بلند ہو رہا ہے۔ پھر وہی کہہ رہا ہوں، جس طرح کی کہ کچھ کتے اگر ایک پہاڑ کے سامنے آ کر بھوکیں یا سمندر میں چھلانگ لگائیں یا ایسے ہی کوئی اپنے منہ سے سورج کی اس لائٹ کو، اس روشنی کو ختم کرنا چاہے، تو کیا اس کی حقیقت سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس میں حقیقت میں باذن اللہ عز و جل خیر اور بھلائی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ بھائیو یہ محبت جو ہم نے ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حقیقت میں وہ حقیقی محبت ہمیں ظاہر کرنا چاہیے۔ حقیقی محبت صرف جلسے جلوس نکالنے میں نہیں ہے، حقیقی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے۔ جس طرح کہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہماری اتباع کرو۔ تو اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو بدرجہ اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ رب العزت غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم، رحمت والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اور ایسے ہی بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ محبت کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں تاکہ حقیقی محبت ہو، ہم مسجدوں کی طرف اور آگے بڑھیں۔ یہ افسوس کی بات ہے وہ مسلمان محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسجدوں میں آتے ہی نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس محبت کو برقرار رکھتے ہوئے بلکہ مزید اس میں پختگی آنے کے لیے یا لانے کے لیے ہمیں چاہیے جو دین اسلام کے نام پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر جو بدعتیں جنم لی ہیں اور جنم لے رہی ہیں، اس کو ہم ختم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس محبت کو ہم ثابت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو پڑھیں اور ایسی مجلسوں میں ہم اٹھیں اور بیٹھیں اور ان حدیثوں کو سنیں، سنائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اس پر عمل کریں اور اس کو ہم نشر کریں اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، بلکہ تمام مسلمانوں تک۔ ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اظہار کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ، سیرت معطرہ کو ہم پڑھیں، کئی مرتبہ پڑھتے رہیں، سنیں اور دیکھیں اور سنائیں اور دیکھیں، نشر کریں، عام کریں، مسلمانوں تک، غیر مسلمانوں تک ہم پہنچائیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی دین کے مبلغ بنے، مسلمانوں تک، غیر مسلمانوں تک آپ کا پیغام، آپ کے دین کو ہم پہنچائیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی ایک بات یہ ذکر کر رہا ہوں، لا شک تمام اقطار عالم اسلامی، غیر اسلامی میں لوگوں نے انکار کیا ان دشمنان اسلام کے خلاف جنہوں نے یہ گستاخی کرنے کی کوشش کی اور ایسے ہی محبت کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ یہ الحمدللہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسے نازک وقت میں بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو جوش میں آ کر ایسا بھی نہ ہو کہ ہم غیر ہدی نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کریں جس میں حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو اور ایسے ہی دین اسلام کی بدنامی ہو۔ یعنی اور صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچھ مسلمانوں نے مثلا کچھ سفارتوں پر حملہ کیا، کچھ لوگوں نے کچھ نقصانات کیا۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، مسند امام احمد کی یہ ایک روایت سنیں اور یہ صحیح روایت ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے میں اگر دلیل نہیں ذکر کروں گا تو شاید کچھ ہمارے بھائی کہیں گے نہیں، نقصان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ظالم ہے۔ یہ بھائیو، کفر سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، جو کافر ہے کفر سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح یہ کرنا، تجاوز کرنا،
قتل کرنا یا حملہ کرنا یا ایسے ہی نقصانات کرنا، یہ بھائیو صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ذکر کر رہا ہوں مسند امام احمد کا حوالہ دیتے ہوئے کہ مسیلمہ الکذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کے فتنے کا خاتمہ کیا اور مسیلمہ الکذاب کا قتل ہوا۔ یہ مسیلمہ الکذاب کے دو سفیر، دو قاصد مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں نے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتشہدانی انی رسول اللہ، کیا تم دونوں اس بات کا اقرار کرتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا نشہد ان مسیلمہ رسول اللہ، کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر رسولوں کو قتل کیا جاتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ انہوں نے صریح کفر کا اظہار کیا، مسیلمہ اللہ کے رسول، یہ کفر ہے، صریح کفر ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ نے تب بھی قتل نہیں کیا، بلکہ کہا کہ اگر سفیروں کو قتل کیا جاتا تو ہم تم دونوں کو قتل کر دیتے۔ تو اس سے واضح ہو رہا بھائیو کہ ہم محبت کا اظہار کریں تو اس میں تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے راز سے اور آپ کی سنت سے ہم نہ ہٹیں، بلکہ یہ ہم اس کو ضبط کرتے ہوئے یا کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے اس سمجھیے یہ محبت کا جو ہم اظہار کر رہے ہیں اس کے حدود ہی میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت میں ہم سبھی کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بسا دے، ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے، ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب کرے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پلائے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں شامل کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان ناپاک اور ان گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن کی یہ جرأت اور جسارت کہ اللہ رب العزت انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں پورے دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دے، پورے دنیا والوں کے لیے ان کو عبرت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔